اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا احادیث مبارکہ سے بیان کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، تو اس سلسلے میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ظلم کا بیان، اور اس کی پہلی حدیث مبارکہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم روز قیامت کئی اندھیروں کا باعث ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ ظالم کو ڈیل دیتا رہتا ہے، لیکن وہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ بستی کے ظالموں کو پکڑتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام ہجر کے پاس سے گزرے تو فرمایا، تم ان مساکن میں جہاں کے باشندوں نے اپنے اوپر ظلم کیا روتے ہوئے داخل ہونا، کیونکہ جس عذاب میں وہ مبتلا ہوئے کہیں تم بھی اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر ڈھانپ لیا اور رفتار تیز کر دی حتیٰ کہ وہ وادی سے گزر گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر اپنے مسلمان بھائی کا اس کی عزت سے متعلق یا کسی اور چیز سے متعلق کوئی حق ہو تو وہ دنیا میں اس سے معافی تلافی کروا لے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب اس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے۔ اگر اس کے پاس عمل صالح ہوں گے تو وہ اس سے اس کے ظلم کے بقدرے لے لیے جائیں گے، اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو حقدار کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جس شخص کے پاس درہم ہو نہ مال و متاع۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہے جو روز قیامت نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور وہ بھی آ جائے گا جسے اس نے گالی دی ہوگی، جس کسی پر بہتان لگایا ہوگا، جس کسی کا مال کھایا ہوگا، جس کسی کا خون بہایا ہوگا، اور جس کسی کو مارا پیٹا ہوگا، اس مظلوم کو اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے ذمہ حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان حقداروں کے گناہ لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم روز قیامت حقداروں کو ان کے حقوق ضرور ادا کرو گے، حتیٰ کہ سینگوں والی بکری سے سینگوں کے بغیر بکری کو بدلہ دلایا جائے گا۔ ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اگر لوگوں نے اچھا سلوک کیا تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، اور اگر انہوں نے ظلم کیا تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ تم اپنے آپ سے عزم کرو کہ اگر لوگوں نے اچھا سلوک کیا تو تم بھی اچھا سلوک کرو گے، اور اگر انہوں نے برا سلوک کیا تو تم ظلم نہیں کرو گے۔ ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھا کہ آپ اختصار کے ساتھ مجھے وصیت لکھیں۔ چنانچہ انہوں نے لکھا، سلام علیک، اما بعد، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص لوگوں کی ناراضی کے بدلے میں اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے تو اللہ اسے لوگوں کے شر سے کافی ہو جاتا ہے، اور جو شخص اللہ کی ناراضی کے بدلے میں لوگوں کی خوشی تلاش کرتا ہے تو اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ والسلام علیکم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے صحابہ پر رضی اللہ عنہم پر گراں گزری، اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد نہیں بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، ایسے نہیں جو تم گمان کرتے ہو، یہ تو وہ ہے جیسے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ آج ہم نے ظلم کے بارے میں اس حدیث مبارکہ پڑھی ہیں، اور یہ ہمارے لیے صریحاً جو ہے وہ سراسر جو ہے وہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرنی، اور اگر ہم سے ظلم یا زیادتی ہو جاتی ہے تو ہم نے اس دنیا میں ہی معافی تلافی کرنی ہے، نہیں تو ہمیں آخرت میں، کیونکہ ہمیں خود بھی اس ٹائم نیکیوں کی ضرورت ہوگی، لیکن وہاں تو کوئی درہم یا دینار نہیں چلیں گے، تو وہاں پہ ہماری نیکیاں جو ہیں، اگر کسی کا ہم نے حق کھایا ہوا تو ہماری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، اور ہمیں تو خود اس ٹائم نیکیوں کی ضرورت ہوگی، تو اس لیے اس دنیا میں ہی آخرت کی تیاری کریں اور کوشش کریں کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کا ہم کوئی چیز پہ قابض نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویلاگ میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔